یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور سیدی شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث پاک کے والد گرامی ابو صالح جنگی دوست ہیں، انہوں نے کیسے کیسے نکاح کیا آپ نے سنا ہے، لیکن ایک بات اور سنیے، ایک بات اور سنیے۔ باغ کے رکھوالی کرنے لگے، باغ کے رکھوالی کرنے لگے تو غوث اعظم کے نانا عبداللہ سوموئی وہ بھی ولی کامل گزرے، ان کے کچھ احباب آ گئے، ان کے کچھ دوست آ گئے۔ آنے کے بعد عبداللہ سوموئی سے کہا کہ ہم لوگ آئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اے ابو صالح جا باغ سے اچھا اچھا پکا پکا سیب توڑ کر کے لاؤ، سیب توڑ کر کے لاؤ، یہ میرے مہمان ہے۔ گئے، ان کو جو اچھا سمجھ میں آیا وہ توڑ کر کے لے آئے، وہ توڑ کر کے لے آئے۔ لے آنے کے بعد اب جب مہمانوں نے کھایا تو سیب اتنا میٹھا نہیں نکلا، سیب اتنا میٹھا نہیں نکلا۔ مہمانوں نے کہا کہ تو باغ میں کام کرتا ہے، تجھے پتہ نہیں کون سے میٹھا ہے کون سے کھٹا ہے؟ کہا معاف کیجئے گا، مجھے باغ کی رکھوالی کے لیے رکھا گیا ہے، سیب کھانے کے لیے نہیں۔ کہو نا سبحان اللہ۔ اچھی بات پہ نہیں کہیے گا تو کب کہیے گا؟ کیا کہا؟ مجھے باغ کی حفاظت کے لیے، باغ کی خدمت کے لیے رکھا گیا ہے، سیب کھانے کے لیے نہیں۔ کیا پتا چلا میرے غوث اعظم کے والد گرامی نے بغیر اجازت ایک سیب بھی نہیں کھایا، ایک سیب بھی نہیں کھایا۔ کہا تو حضرت غوث اعظم کے والد کے بارے میں ان کے احباب نے کہا، یعنی غوث اعظم کے نانا کے احباب نے کہا آپ نے کیسا آدمی رکھ لیا ہے، اسے تو کچھ آتا جاتا نہیں ہے۔ غوث اعظم کے نانا جلال میں آ گئے۔ کہا خبردار کچھ مت بولنا، خبردار کچھ مت بولنا، یہ کیا ہے میں جانتا ہوں، یہ کس طرح انداز کا ہے یہ میں جانتا ہوں، اس کا اللہ کی بارگاہ میں کتنا رتبہ ہے اور اللہ کے فضل سے میں جانتا ہوں، کیسا مزاج کا ہے یہ میں جانتا ہوں۔ کہا کیا جانتے ہیں؟ جب ہوائیں چلی سارے باغوں کے دوسرے کے باغ کے سیب سب گر گئے ہیں، لیکن یہ میرا جو نوکر ہے یہ آندھی اور طوفان میں یہ اپنا چراغ جلایا ہوا تھا اور کتاب قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، نہ اس کا چراغ بجھا نہ میرے باغ کا ایک سیب زمین پہ گرا ہے۔ تو میں جانتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں ان کا مرتبہ کتنا ہے، ان کا مرتبہ کتنا ہے۔ تو مسلمانوں غوث اعظم کے والد گرامی اس قدر ہے، آندھی چلے طوفان چلے اوروں کے باغ کا سیب زمین پہ گرے، لیکن غوث اعظم کے والد گرامی جس باغ میں رہے چراغ جلا کر کے قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، نہ ان کا چراغ بجھتا ہے، نہ عبداللہ سوموئی کے سیب کے باغ کے درخت سے نہ ایک سیب گرتا ہے۔ جتنا مرتبہ غوث اعظم کی بارگاہ غوث اعظم کے والد گرامی کا ہے، تو غوث سیدی شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ ہے، عبد القادر جیلانی کی بارگاہ ہے۔ ایک عورت آ گئی، آنے کے بعد عرض کرنے لگی یا سیدی شیخ عبد القادر جیلانی میرا کوئی نہیں ہے، میرا سہارا اور کوئی نہیں ہے، اس دنیا میں میں اکیلی رہ گئی ہوں، میرے بڑھاپے کا سہارا کوئی اس دنیا میں نہیں ہے، ایک ہی میرا چراغ تھا، ایک ہی میری اولاد تھی، یا سیدی شیخ عبد القادر جیلانی وہ بھی دریا میں ڈوب کر کے مر گیا ہے۔ میں نے آپ کا نام سنا ہے کہ آپ اللہ کے بہت بڑے محبوب ہیں، اللہ آپ کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا ہے، اللہ آپ کی التجاؤں کو رد نہیں کرتا ہے۔ میں نے یہ بھی سنا ہے بزرگوں سے آپ خدا کی بارگاہ میں جو بھی دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت آپ کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ یا سیدی شیخ عبد القادر جیلانی میری عریضہ یہ ہے، میری التجا یہ ہے، میری ایک ہی اولاد تو ہے، آپ میرے بیٹے کو زندہ کر دے، دریا سے نکال دیں۔ کیا کہا؟ دریا سے نکال دے۔ غوث اعظم نے رب کی بارگاہ میں رضا پیش کیا، کر دیا۔ غوث اعظم نے فرمایا جاؤ تیرا بچہ گھر میں موجود ہے، کہیے سبحان اللہ۔ بیٹا مرا ہے کب، سنی ہے کب، امیدیں جاگی کب، آئی ہے تب، سننے کے بعد آئی کہ آپ زندہ کر دیں۔ دعا کی غوث اعظم نے،
اس کے بعد کہا جا تیرا بیٹا گھر میں موجود ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے وہ عورت جھومتے جھانپتے مچلتے مچلتے چلی گئی، دل میں خیال لے کر کے جا رہی ہے غوث اعظم کی دعا کو اللہ رد نہیں فرماتا ہے، اللہ کبھی رد نہیں فرماتا ہے۔ میرا بیٹا گھر میں موجود ہوگا، میں اپنے چاند کو جا کر کے دیکھ لوں گی، میں اپنے نور نظر کو جا کر کے دیکھ لوں گی۔ ماں بیٹے کے اندر کتنی محبت ہوتی ہے، جو بیٹا اگر کسی ماں کا بیٹا اس دنیا سے گزر گیا ہو اور اگر خبر ملے کہ تیرا بیٹا گھر میں آ گیا ہے، موجود ہے، اس ماں کے دل میں کتنی خوشی ہوتی ہوگی۔ میرے سیدی شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا جا تیرا بیٹا گھر میں موجود ہے۔ وہ عورت مچلتے ہوئے آ رہی ہے، گھر میں دیکھتی ہے تو بیٹا موجود نہیں ہے، ایک کمرے میں دیکھتی ہے تو بیٹا موجود نہیں ہے، پورے گھر میں تلاشی لے لی تو کہیں بھی اس کا بیٹا نظر نہیں آیا۔ وہ مایوس ہو گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ سوچنے لگے غوث اعظم نے کیا کر دیا ہے اور یہ کیا کہہ دیا ہے۔ کہا بیٹا تیرا گھر میں ہے لیکن میرا بیٹا موجود نہیں ہے۔ پھر وہ پلٹ کر کے گئے، یا سیدی شیخ عبد القادر جیلانی آپ کے حکم کے مطابق میں نے اپنے گھر کے کونے کونے میں سارے کمرے کو میں نے دیکھ لیا لیکن میرا لال نظر نہیں آیا، میرا چاند نظر نہیں آیا۔ حضرت غوث پاک نے پھر مراقبہ کیا، کہا جا تیرا بیٹا گھر میں موجود ہے۔ پھر وہ عورت آ گئے، آنے کے بعد دیکھتی ہے کہ اس کا بیٹا موجود نہیں ہے، اس کا بیٹا نظر نہیں آیا ہے، اور روتے ہوئے حضرت سیدی شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا سیدی شیخ عبد القادر جیلانی اب کی بار بھی میرا بیٹا میرے گھر میں موجود نہیں ہے۔ پھر سیدی شیخ عبد القادر جیلانی نے عرض کیا، پھر فرمایا جا تیرا بیٹا گھر میں موجود ہے۔ کیا فرمایا؟ جا تیرا بیٹا گھر میں موجود ہے۔ آ کے دیکھا تو اس کا بیٹا حسین و جمیل بیٹا گھر میں مسکرا رہا ہے۔ کہیے سبحان اللہ، گھر میں مسکرا رہا ہے۔ اب سیدی شیخ عبد القادر جیلانی نے خدا کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ تو نے اس عورت کے درمیان دو مرتبہ تو نے مجھے شرمندہ کر دیا ہے، دو مرتبہ شرمندہ کر دیا ہے۔ اے میرے پروردگار عبد القادر کو تو نے شرمندہ کر دیا ہے۔ میرے رب نے فرمایا عبد القادر تو سچا ہے۔ کہیے سبحان اللہ، تو سچا ہے۔ کہا مولا میں سچا ہوں تو پھر تو نے شرمندہ کیوں کیا؟ شرمندہ کیوں کیا؟ کہا جب تو نے کہا کہ تیرا بیٹا گھر میں موجود ہے جا، تو میں نے فرشتوں کو حکم دیا اس کے جسم کے اعضاء کو، جسم کے ٹکڑے کو، ہر حصے کو ایک جگہ جمع کرو۔ وہ عورت چلی گئی، وہاں نہیں پائی اپنے بیٹے کو۔ جب تو نے دوسری وہ عورت آئے، پھر تو نے دوسری مرتبہ کہا جا تیرا بیٹا گھر میں موجود ہے، تو اس وقت میں نے اس کو زندہ کر دیا، اس کو میں نے زندہ کیا۔ وہ عورت دوسری مرتبہ جب گھر گئی ہے اپنے بیٹے کو نہیں پائی ہے تو دوسری مرتبہ میں نے زندہ کیا۔ تیسری مرتبہ تو نے کہا ہے کہ جو عورت آئے اور خبر دی کہ نہیں ہے، تیسری مرتبہ تو نے کہا ہے کہ جا تیرا بیٹا گھر میں موجود ہے۔ اے میرے بندے محبوب بندے عبد القادر، رب کہہ رہا ہے اے میرے محبوب بندہ عبد القادر، تیسری مرتبہ میں نے اس کو دریا سے نکال کر کے اس کے گھر میں پہنچا دیا، اس کے گھر میں پہنچا دیا۔ سیدی شیخ عبد القادر جیلانی نے انکساری میں عاجزی میں عرض کیا اے میرے پروردگار تو وحدہ لا شریک ہے، تیرا شریک کوئی نہیں ہے، تیری برابری کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اے میرے پروردگار زمین کو پیدا کرنے والا تو ہی ہے، آسمان کو پیدا کرنے والا تو ہی ہے، تو جسے چاہتا ہے اس طرح پیدا کرتا ہے، تو جس کو جس شکل میں چاہا اسی شکل میں بنایا ہے۔ لیکن اے میرے پروردگار تو کن کہہ کر کے پیدا کرتا ہے اور تو کن کہہ کر کے پیدا کر دیتا ہے، اور میدان قیامت ہوگا ایک کن سے تو سب کے جسموں کو جمع کر دے گا۔ جو جلا دیا گیا ہے اسے بھی تو ایک پل میں جمع کر دے گا، جو بہا دیا گیا ہے اسے بھی کن کہہ کر کے جمع کر دے گا، جس کو کاٹ دیا گیا ہے ادھر ادھر پھینک دیا گیا ہے
یعنی لب و لباب یہ ہے کہ جہاں جہاں بھی ہر انسان جہاں جہاں بھی ہوگا لفظ کن کا کر کے تو ایک لفظ میں جمع کر دے گا، دیر نہیں لگے گی، وقت نہیں لگے گا۔ اے میرے پروردگار، یہ عبدالقادر تیرا عاجز بندہ ہے، تیری بارگاہ میں یہ عرض کرتا ہے آخر دیر کیوں ہو گئی، آخر دیر کیوں ہو گئی؟ کہا اے عبدالقادر تو نے جو عاجزی پیش کی ہے تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا ہے، اس میں کچھ حکمتیں ہیں۔ اب بتا تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا ہے تو کیا مانگنا چاہتا ہے مانگ، آج تیرا رب عطا کر دے گا۔ کہیے سبحان اللہ، آج تیرا رب تجھے عطا کرے گا۔ رب نے فہیم، حضور سیدی شیخ عبدالقادر جیلانی نے فرمایا میرے مولا وہ چیز عطا کر جو سب سے اعلیٰ ہو۔ کہا اگر رب نے فرمایا کہ جمعے کے روز جو تیری زیارت کرے گا، جو تیری زیارت کرے گا وہ میرا محبوب کامل بندہ ہو جائے گا، ولی کامل ہو جائے گا، اور تو جدھر نظر کر دے گا وہ مٹی ہے تو سونا بن جائے گا۔ سیدی شیخ عبدالقادر جیلانی نے عرض کیا اے میرے پروردگار اس کی مجھے ضرورت نہیں ہے، اس کی مجھے حاجت نہیں ہے، اس سے بھی اعلیٰ اور افضل مجھے عطا کر، اسے بھی اعلیٰ اور افضل مجھے عطا کر۔ میرے سرکار غوث اعظم نے جب یہ عرض کیا ہے اس سے بھی اعلیٰ مجھے عطا کر جو یہاں بھی کام آئے، ابھی بھی کام آئے، اور میرے وصال کے بعد میرے ماننے والوں کو بھی کام آئے۔ تو رب نے فرمایا ہے اے عبدالقادر سنو، میں نے اپنے نام کو، تیرے نام کو ثواب اور تاثیر کے لحاظ سے اپنے نام کے برابر کر دیا۔ جب بھی جو تیرا نام لے گا ثواب کی نیت سے نام لے گا، ثواب بھی پہنچے گا اور اس میں تاثیر بھی عطا کر دی جائے گی۔ تبھی تو میرے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے کہ واہ کیا مرتبہ اے غوثی ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ، واہ کیا مرتبہ اے غوثی ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ۔ کہیے سبحان اللہ، اتنی محنت سے پڑھ رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں ہم شامیانہ پھاڑ کے اوپر جائیں گے تب آپ سبحان اللہ بولیے گا؟ جو تقریر کرتا ہے وہی جانتا ہے، جو نعت پڑھتا ہے وہی جانتا ہے نا۔ سرفراز بھائی گئے کہاں کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، غوث اعظم اپنی خانقاہ میں مدرسہ بغداد میں ہے، دیوانوں کا مجمع ہے، دیوانوں کی عاشقوں کا مجمع ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے میرے غوث اعظم ان لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گئے، یعنی دوسرے کمرے میں گئے۔ اب دوسرے کمرے میں جانے کے بعد دیوانے جب میرے غوث اعظم کو نہیں دیکھتے تھے تو پریشان ہو جاتے تھے، حیران ہو جاتے تھے۔ اس لیے محبت جس سے ہوتی ہے، محبت کرنے والا اپنی محبوب چیز کو دیکھنا چاہتا ہے۔ جب دل تڑپتا ہے تو اپنے محبوب کو دیکھنا چاہتا ہے، جب اس کو ستاتی ہے تو محبوب کو دیکھنا چاہتا ہے۔ تو غوث اعظم کے دیوانے ہر لمحہ ہر پل غوث اعظم کی زیارت کرنا چاہتے تھے۔ اب غوث اعظم کو کیا دیکھا جا رہا ہے؟ میرے سیدی شیخ عبدالقادر جیلانی غوث اعظم اپنے حجرے میں نہیں ہے، ایک دوسرے سے پوچھا جا رہا ہے کیا تو نے غوث اعظم کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں ہے۔ دوسرے مرید سے پوچھا جا رہا ہے کیا تو نے غوث اعظم کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں۔ اب پورے بغداد میں نہیں غوث اعظم، اب پورے بغداد میں نہیں، کسی مرید کے گھر میں نہیں۔ اب سارے مرید حیران ہیں، سارے عاشق حیران ہیں، آخر چلے گئے تو گئے کہاں؟ آخر جانے کا ارادہ جہاں بھی ہوتا ہے تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مریدوں کو بتا کر کے جاتے ہیں میں فلاں جگہ جا رہا ہوں، میں آ جاؤں گا، لیکن غوث اعظم چلے گئے ہیں، کسی کو پتہ نہیں ہے، کسی کو خبر نہیں ہے۔ اب دیوانے ڈھونڈنے کے لیے نکلے، مستانے ڈھونڈنے کے لیے نکلے، کہا دیکھو کسی مرید کے گھر میں ہوں گے، کسی عاشق کے گھر میں ہوں گے، لیکن سیدی شیخ عبدالقادر جیلانی کسی کے گھر میں نہیں ملے، کسی کے عاشق کے گھر میں نہیں ملے۔ اب سارے ہے مرید پریشان ہے، اب چلے گئے۔ کیا دیکھا جا رہا ہے کہ دریائے دجلہ کے کنارے پر ہے، کیا ہے؟ دریائے دجلہ کے کنارے پر ہے۔
मुरीदों ने देखा कि गौसे आजम दरियाए दजला के किनारे चले जा रहे हैं। अब चले गए। गौसे आजम के दीवानों ने सोचा कि हो सकता है कि दरिया में वज़ू बना लेंगे। रुक गए दीवाने, देख रहे हैं। अब क्या देखा जा रहा है? कहिए सुभान अल्लाह। गौसे आजम जब चले जा रहे हैं, दरिया में अपना कदम रखा, पानी में कदम रखा। अब पानी में गौसे आजम चलने लगे। सारे मुरीद हैरान हो गए। ये मंजर इससे पहले कभी नहीं देखा था। आशिकों ने पानी पे चलते हुए गौसे आजम को कभी नहीं देखा गया था। पानी पे चलते हुए गौसे आजम को कभी नहीं देखा गया था। सारे मुरीद हैरान हो गए कि सैयदी शेख अब्दुल कादिर जिलानी पानी पे चल रहे हैं। अब हैरानी की बात तो ये है, दरियाए दजला की मछलियाँ उछल उछल करके गौसे आजम के कदमों को बोसा ले रही है। अब जब आला हजरत ने देखा तो मचल करके कहा कि वाह क्या मर्तबा, वाह क्या मर्तबा, ऐ गौसे है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के। ये तो कदम की बात है, ये तो कदम की बात है। दरिया की मछलियाँ गौसे आजम के कदमों को बेसा ले रही है। तो फिर आला हजरत जज्बात में कह उठे कि सरबला क्या कोई, सरबला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं, औलिया मलते हैं, आंखें वो है तलवा तेरा, औलिया मलते हैं, आंखें वो है तलवा तेरा। अब दरिया की मछलियाँ गौसे आजम के कदमों को बोसा दे रही है। छोटी भी मछलियाँ गौसे आजम के कदमों को बोसा दे रही है। बड़ी भी मछलियाँ, बड़ी बड़ी